آخر میں پوچھ لیجیے. میرے ذہن میں ایک سوال ہے، معذرت کے ساتھ ناراض مت ہوئیے گا. پہلے ایک میرے وسوسے کا جواب یہ. میرے بھائی آپ بولیں گے تو ادھر سے کوئی اور بولے گا. ابھی مناظرہ نہیں ہو رہا، بیان ہو رہا ہے. مہربانی ہوگی آپ میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ چلیے فرمائیے. کوئی ایسی بات مولانا صاحب کیجئے کہ جو سیدھی سادھی عقل والوں کو بھی آ سکے. کیا کبھی کوئی آدمی بھی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ یا آپ اتنی ساری باتیں بتا رہے ہیں تو کیا اپنی طرف سے بیان کر رہے ہیں؟ کیا قرآن سے یہ باتیں ثابت ہیں؟ میرے بھائی میں زیادہ پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور پتہ ہے کہ اولیاء کرام کو جو بھی تصرفات دیے گئے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. اب مردہ زندہ کرنے کی بات کرتے ہیں تو اگر میں قرآن سے ثابت کر دوں تو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی مردہ زندہ کر سکتا ہے، مان لو گے؟ قرآن میں ہے کیا؟ آپ مان لو گے؟ آپ بتا دیں. پھر انشاءاللہ آپ کو مدنی قافلے میں سفر کرنا ہوگا. انشاءاللہ ٹھیک ہے، مطمئن ہو گئے تو. انشاءاللہ. یہ اتنے اسلامی بھائی ہزاروں لاکھوں مجھے سن رہے ہیں، اللہ کرے یہ بھی مطمئن ہو جائے اگر ان میں کوئی وسوسے کا شکار ہو تو. نہیں انشاءاللہ میں آپ کی طرف سے سب سے کہتا ہوں انشاءاللہ تو یہ سب قافلوں میں سفر کریں گے. آپ مہربانی کر کے قرآن سے بتا دیں. کس کس کو وسوسے ہیں ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں. میرے بھائی سبھی اولیاء کرام کے ماننے والے ہیں. نہیں حضرت ایسا نہیں. آپ دیکھیں بہت سے اسلامی بھائیوں کے ذہن میں سوال ہوگا کہ یہ کیا یہ آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے؟ جن جن کے ذہنوں میں آدمی مردے زندہ کر سکتا ہے، جن جن کے ذہنوں میں وسوسے ہیں ہاتھ کھڑا کریں. کسی کے بھی دیکھو کوئی بھی ہاتھ نہیں کھڑا کر رہا. صاحب یہ جو ابھی آپ نے بتایا کہ دنیا بھر میں لوگ آپ کو سن رہے ہیں تو وہاں بھی تو ہوں گے نا. یہ بھی ہے. آپ چلو میں جان چھڑا نہیں رہا. یہ فیضان مدینہ میں ٹھیک ہے اتنے سارے اسلامی بھائی جمع، ان کو وسوسے نہیں آتے ہوں گے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو میں نے جب ولی کی کرامت سنائی کہ ولی نے مردے زندے کیے تو آپ کو وسوسے آ گئے. تو ولی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور نبی بھی خدا نہیں ہے، ٹھیک ہے، نبی بھی خدا نہیں ہوتا. تو میں آپ کو نبی کا معجزہ سناتا ہوں مردے زندے کرنے کا، مان لو گے انشاءاللہ. تو آپ سورہ لکھ لو، پارہ 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 49. حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد قرآن پاک نے نقل کیا. ابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ. ترجمہ کنز الایمان، میں شفا دیتا ہوں مادر زاد اندھوں اور سفید داغ والے کو، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھ لیں کہ میں نے اگر ترجمہ غلط کیا ہو تو. قرآن پر تو ایمان لائے ہیں نا، الحمدللہ. سمجھ میں آ گیا آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت جلدی سمجھ میں آ گیا. تب کتنے دن کے قافلے میں سفر کریں گے؟ آپ حکم فرما دیں انشاءاللہ. 12 دن کے انشاءاللہ قافلے میں. میں 92 دن سوچ رہا تھا انشاءاللہ 92 دن مدنی قافلے میں سفر. انشاءاللہ. تو میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے ہیں بھائی، غوث پاک کی کرامتیں یا اولیاء کرام کی جو بھی کرامت ہے نا، یا اولیاء کرام کا دینا، مدد کرنا، ان کے تصرفات، یہ سب اللہ کی عطا سے ہوتے ہیں. اسی طرح انبیاء علیہ السلام کے معجزات بھی اللہ کی عطا سے. اللہ نے ان کو قوت طاقت بخشی ہے، اسی سے ہے. اپنے آپ کو ایک ذرہ بھی نہیں دے سکتا. اور اب تو مطلب ہے کہ سائنس نے بھی بڑے کمالات حاصل کر لیے. دیکھیے دور حاضر کا سب سے بڑا سائنسدان آئنسٹائن کہہ گیا، میں نے ریڈیو دوربین کے ذریعے ایک ایسا کہکشاں تو دیکھ لیا جو زمین سے 2 کروڑ نوری سال دور ہے. یعنی روشنی جو فی سیکنڈ 1,86,000 میل طے کرتی ہے، وہاں 2 کروڑ سال میں پہنچے گی. مگر جہاں تک کائنات کی سرحدیں معلوم کرنے کا تعلق ہے، اگر میری عمر 1 ملین یعنی 10 لاکھ برس ہو جائے تب بھی دریافت نہیں کر سکتا. اور سائنسدان کے برعکس خدا رحمان عز و جل کے ولی حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی نظر کی عظمت و شان دیکھیے. کیا آپ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں
نظرت الى بلاد اللہ جمعا كخردلة على حکم اتصال، یعنی اللہ عز و جل کے تمام شہر میری نظر میں اس طرح ہیں جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ۔ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، درست ہے، جبکہ قرآن پاک میں تو ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جس کا مفہوم کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، تو یہ برائے کرم اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیے قرآن پاک میں ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے نا، لیکن پہلے عبادت کا ذکر ہے پھر مدد کا تذکرہ، تو اس کے صاف ظاہر ہے کہ عبادت کرنے اور مدد مانگنے دونوں میں فرق ہے، ورنہ یہ یوں ہوتا ایاک نعبد و نستعین کہ ہم تیری عبادت کرتے اور تجھی سے مدد مانگتے، یہ ایک ساتھ ہوتا، لیکن یہ الگ الگ ہے، تو اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ دونوں معاملات الگ ہیں۔ تو صرف ایک آیت کے ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ایاک نستعین کے معنی واقعی یہی ہوتا ہے، لیکن اس کے جو معنی آپ نے سمجھے یہ یوں درست نہیں ہے کہ دوسروں کی مدد کی اس میں نفی نہیں ہے، ایاک نستعین تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اب اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی سے بھی مدد نہیں مانگ سکتے، اگر یہ معنی لیا جائے تو بہت حرج واقع ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، بلکہ پیدا بھی خود بخود نہیں ہوتا، دایا کی مدد سے، جس کو آپ لوگ مڈ وائف بولتے ہیں، اس کی مدد کی اس کو حاجت ہوتی ہے اور وہ پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد ماں کی مدد سے وہ پرورش پاتا، باپ کی مدد سے پروان چڑھتا، استاد کی مدد سے تعلیم حاصل کرتا، ڈاکٹر کی مدد سے وہ شفا پاتا، کبھی کوئی تکلیف آتی تو ڈاکٹر یا حاکم سے وہ تعاون حاصل کرتا، مدد طلب کرتا، اس طرح بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھتا یا اس سے پہلے یا بڑھاپے میں وہ مر جاتا، جب مر جاتا ہے تب بھی خود بخود قبر میں جا نہیں پہنچتا، غسال کی مدد سے غسل اس کو ملتا، کوئی کفن پہناتا، کوئی اس کو کندھا دیتا، قبر کھود کر قبر میں اتارتا، اور یوں اس کی تدفین عمل میں آتی، اور اس کے بعد بھی وہ ایصال ثواب کے ذریعے مدد کا محتاج رہتا۔ تو اتنی ساری امدادیں، یہ تو میں نے چند بتائی، جگہ جگہ سماجی ادارے قائم ہیں، یہ بھی تو مدد ہی تو کر رہے ہیں لوگوں کی۔ بلکہ جس شہر میں آپ اس وقت بیٹھے ہو نا، باب المدینہ، اس میں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جگہ جگہ وہ سائن بورڈ لگے ہوئے، مددگار، پولیس مددگار، پڑھا ہے نا آپ نے؟ تو پولیس مددگار، تو اگر کیا یہ قرآن آیت کے خلاف ہو گیا؟ تو اس لیے ایاک نستعین کہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اس سے مراد یہ ہے ذاتی طور پر اور حقیقی معنوں میں اللہ تعالی ہی مدد کرتا ہے، اور اللہ تعالی کی عطا سے دوسرے بھی مدد کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ حضور یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ کچھ لوگ دنیا سے چلے جائیں اور ان سے مدد مانگی جائے، کچھ عجیب سا نہیں لگتا؟ یہ میرا موضوع ابھی یہ چل رہا ہے، یہ ادھورا ہے۔ سر یہ مطلب ایک وسوسہ میں اس پر ایسا آ رہا ہوگا لوگوں کو، شاید کسی کو، کہ یہ سب تو عقلی دلائل ہوئے۔ یہ میں نے بھی سنا ہے لوگوں سے کہ یہ عقلی دلائل، اس طرح کی دلیل ہوتی ہے نا، تو بولتے ہیں عقلی دلیل ہے، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یہ تو عقلی دلیل ہے، تو اس لیے میں نقلی دلیل بھی پیش کر دوں۔ دیکھو نقلی میں نے جعلی نہیں ہے، یہاں نقلی سے مراد قرآن و حدیث کی دلیل۔ قرآن و حدیث کی کئی دلائل ہے کہ ایک آیت جو ہوتی ہے نا، اس میں بظاہر جو تھوڑا تھوڑا جانتا ہوتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اب یہ
जो मैं समझाऊं वो दुरुस्त है, आयत अपनी जगह